اسود ملک قرۃ العین کو محفوظ جگہ پہنچا کر انسپیکٹر کے بلانے پر آپ پولیس اسٹیشن میں موجود تھا۔ سیل میں سے ان دو نے منہ کھول دیا ہے اور باقی بھی ٹارچر سیل میں ہیں۔ آپ بھی سن لیں جس کا یہ نام بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہیں، بولا۔ اب انسپیکٹر نے ان میں سے ایک کے کندھے پر زور سے ڈنڈا مارتے ہوئے کہا، سر ہماری اس لڑکی سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں تو پیسے ملے تھے۔ کوئی نیلم فاروقی نام کی لڑکی تھی، لمبی سی اور گوری رنگت تھی، اس کی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس نے ہمیں پیسے دیے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ اس کو کڈنیپ کر کے جو چاہے کرنا اور جتنے دن چاہے اپنے پاس رکھنا، بس یہ لڑکی اپنی عزت کے ساتھ گھر واپس نہیں جانے چاہیے۔ اس کی ساری بات سنتے ہوئے آخری بات پر اسود کا دماغ گھوم گیا۔ بجلی کیسی تیزی سے انسپیکٹر کے ہاتھ سے ڈنڈا چھینتے ہی پوری طاقت لگا کر اس کے سر میں دے مارا۔ بے غیرت انسان، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسے سوچنے کی؟ عزت ہے میری، وہ بیوی ہے میری۔ دیکھیے سر، آپ پولیس اسٹیشن میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ پہلے ہی آپ نے ان کے ساتھی راجا کو اتنے مارا کہ ہمیں اسے ہاسپٹل پہنچانا پڑا ہے۔ انسپیکٹر نے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا لیتے ہوئے کہا، انسپیکٹر ویسے تو مجھے پتہ ہے ان سب نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہوں گے، لیکن اب ان پر اتنے کیس بناؤ کہ یہ ساری زندگی جیل میں سڑتے رہے اور نیلم فاروقی کو گرفتار کرنے سے پہلے ان کے باپ کو یہاں بلواؤ اور ایک بار پھر ان کے سامنے ان کے منہ سے اقبال جرم کرواؤ، اور انہیں بھی تو پتہ چلے جس بیٹی کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے، وہ دیر کے وہ آج انسانی کے درجے سے کتنے نیچے گر گئی ہے۔ نفرت سے کہتے ہوئے اس نے اپنے قدم باہر کی سمت میں بڑھا دیے۔ گاڑی کے پاس پہنچے اس نے آنکھیں باندھ کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کے مطابق کلوروفارم کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی شاید 4 گھنٹے تک اسے ہوش نہ آئے۔ سر نیچے کر کے اس نے کلائی پر بندھی گھڑی ایک کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی 2.5 گھنٹے باقی ہے۔ لب بینچ کا کچھ سوتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا کر اس کا رخ اپنی منزل کی جانب موڑ دیا۔ اپنے نائٹ ڈریس میں ہاتھوں بازو پر لوشن لگاتے ہوئے وہ مسلسل گنگنانے میں مصروف تھی۔ جب سے اسے خبر ملی تھی کہ ان لوگوں نے اس لڑکی کو کڈنیپ کر لیا اور اب تک اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہو گیا ہوگا، اور اب جب وہ اتنے دن گھر سے باہر رہے گی تو کوئی بھی عزت دار آدمی اسے اپنے گھر کی عزت نہیں بنائے گا۔ اپنا پلان کامیاب ہوتے دیکھ اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگائے اور سکون سے آنکھیں موند کر اپنا سر تکیے پر رکھا۔ کچھ دیر میں اپنی گردن پر کسی کی مضبوط پکڑ محسوس ہونے اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ کا کون اپنے سامنے ہی اس نے کسی کو بلیک ہوڈی میں چہرے کو بلیک رومال سے ڈھانپے وہ شخص اسے گہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسلسل کے گلے پر گرفت سخت سے سخت تار کر رہا تھا۔ گلے پر دباؤ پڑنے سے گردن کی نسیں ابھر کر سامنے آنے لگی اور آنکھیں پھٹ پڑنے کو تیار تھی، لیکن تبھی سامنے والی اپنا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹائے ایک پل اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو خوف سے بڑھ پر پیچھے پیچھے سڑکتے ہوئے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ تبھی اسود نے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اتنا بھاری اور زوردار تھپڑ پڑنے پر ایک پل کے لیے نیلم کے سامنے اس کی دنیا گھوم گئی اور وہ اونڈے منہ بیڈ کی دوسری طرف گری۔ کون ہو تم اور جہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا انجام جانتے نہیں ہو تم؟ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اس نے شدید غصے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اسود کے مقابل آتی ویسا ہی ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے دوسری گال پر پڑا اور پھر ایسے ہی اسود نے نہ جانے کتنے تھپڑوں کی بوچھار اس کے چہرے پر کر دی۔ جب وہ آدموئی ہو کر نیچے بے ہوشی کی حالت میں ایک طرف گر گئی تو اسود نے پاس پڑا پانی کا جگ ایک ہی بار میں اس کے منہ پر انڈیلا۔ اپنی پینٹ سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالنے کے بعد نیلم کے بدن سے چپکے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ ایک گھٹنا زمین پر جھکا کر وہ تھوڑا نیلم پر جھکا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر جھٹکے سے اسے اٹھایا۔ درد کی شدت سے نیلم کی چیخ نکل گئی، لیکن وہاں اس کے سننے والا اور کوئی نہیں۔ جو خود نیلم نے نوکروں تک کو اپنے کمرے کے آس پاس بھٹکنے سے بھی منع کر دیا تھا اور کچھ نوکر اس کے غصے سے ہائپ ہوتے نیلم کے پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ اسود نے اس کی شرٹ کے کالر پر چاقو رکھ کر وہاں سے شرٹ کا کاٹنا شروع کی اور ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ گلے سے بازو تک کٹ چکی تھی۔ نیلم نے جب خود کو بے لباس ہوتے دیکھا تو چیختے ہوئے بھرپور مزاحمت کی اور تیزی سے خود کو بلینکٹ میں چھپایا۔ کون ہو؟ پلیز جاؤ یہاں سے، اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ نیلم نے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ اسود نے قہر برساتی نظروں سے اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ یہ اور کسی لڑکی کی عزت نیلام کرنے کے پیسے دکھا رہی ہے اور خود اپنی عزت کی دہائی دے رہی ہے۔ غصے سے آگے بڑھ کر نیلم کے وجود سے کمبل کھینچ کر بیڈ سے نیچے پھینکا۔ ایک نظر اس کا برہنہ کندھے اور بازو کی طرف دیکھا تو جب سے آنکھیں میچ لی۔ نہیں،
میں اس جتنا نیچے نہیں گر سکتا، دل میں سوچتے اس نے ایک بار پھر سب سے ہون چلکاتی آنکھیں کھولی، پھر اس کے بالوں کو مٹھی میں جگڑ کر اسے بیڈ سے نیچے اتارا، ایک جھٹکے سے اس کا سر سامنے کی دیوار میں دے مارا۔ سر پھٹنے اور خوف کی زیادتی کی وجہ سے نیلم بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ اسود دوبارہ کچھ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا، فون کی رنگ ٹون نے اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کروائی۔ فون اٹھا کر کان کو لگاتے ہوئے ایک نفرت بڑی نظر نیلم فاروقی پر ڈالی۔ دوسری طرف سے فون پر نہ جانے کیا کہا گیا کہ اسود کے تنے صاحب ایک قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ اب وہ وہی رہے گا اور خیال رکھے گا، میں بس ابھی آتا ہوں۔ فون آف کر کے بنا نیلم کی طرف دیکھے وہ دوبارہ کھڑکی سے کود گیا۔ کیا ہوا ہے جنید بابا؟ کچھ نہیں بیٹا، مجھے لگتا ہے چھوٹی بی بی کو ہوش آنے والا ہے، ابھی وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اب آپ کو ان کے پاس ہونا چاہیے اور مجھے بھی چلنا چاہیے، رات کے 8 بجنے والے ہیں۔ مرینا مجھ سے سوال کرے گی، ٹھیک ہے بابا آپ جائیے، میں یہاں سب سنبھالوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری غیر موجودگی میں یہاں سب سنبھال لیا۔ کوئی بات نہیں، چھوٹی بی بی کی حفاظت کی کچھ ذمہ داریاں میری بھی بنتی ہیں، آخر میں نے اس گھر کا نمک کھایا اور مالک نے جانے سے پہلے میری فیملی کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اب جب مجھے موقع ملا ہے تو میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہماری چھوٹی بی بی کو کچھ نہ ہو۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی نظریں اس دنیا اور مافیا سے بیگانہ وجود پر گئی۔ اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے قدم قدم چلتا وہ بیڈ کے قریب آیا۔ میری جان آنکھیں بند کر کے قرۃ العین کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے جذبات سے پر لہجے میں کہا، بس 5 منٹ میری جان، میں ابھی آیا۔ جلدی سے شاور لے کر سر کو خشک کرتے ہوئے وہ باہر آیا اور الماری سے کپڑے لے کر جلدی سے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے چھوڑ دو، کوئی ہے بچاؤ ہمیں۔ نیند میں بھی اپنی ٹانگیں اور ہاتھ چلاتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسود نے حیرت سے اس کے چلتے ہاتھوں پیروں کو دیکھا، پھر بات سمجھ آنے پر ایک گہرا سانس لے کر اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر وہ قرۃ العین پر جھکا۔ اپنی کلائیاں کسی کی مضبوط گرفت میں محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھی، لیکن پھر اپنے آس پاس جانی پہچانی خوشبو محسوس کرتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں اپنے چہرے کے بالکل سامنے محبت اور فکر کا جہاں لیے ان 2 گہری کالی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ اسود نے آنکھیں جھکا اپنے دہکتے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ کیا ہوا میری جان، کس بات کی فکر ہے تمہیں؟ میں ہوں نا میری جان، محفوظ ہے اور میرے پاس ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اسود ملک کے ہوتے ہوئے اس کی محبت اور عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھ کر قرۃ العین کی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسود نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ کچھ پل اس کی ڈبڈبائی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ سر سے پیچھے ہوا۔ اسود کے مضبوط لہجے میں کہے گئے ایک ایک لفظ کی سچائی کو محسوس کرتے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھی اور اسود کی گود میں بیٹھ کر اس کے گلے سے لپٹتے کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رو پڑی۔ گندے تھے، بہت برے تھے وہ لوگ، میں نے سنا اچھی باتیں نہیں کر رہے تھے۔ نیم بے ہوشی کے حال میں اپنے کانوں میں پڑنے والے ان کے غلیظ الفاظ بھی اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ میں ڈر گئی تھی بہت، میں نے بہت آواز لگائی لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ لے گئے تھے مجھے۔ مسلسل رونے سے اس کی ہچکی بن گئی تھی، لیکن پھر بھی زار و قطار ہوتے ہوئے وہ کسی بچے کی طرح خود کو پڑھ بھی دیے کہ بات بتا کر اپنے دل کا سارا خوف اس پایا کر رہی تھی۔ بار بار اس کی شرٹ کو مٹھی میں لیتے ہوئے وہ اپنے نازک سے ہاتھوں کا گھیرا اس کے گردن کے گرد تنگ کر کے چھپنے کی کوشش میں لگی تھی۔ اسود پہلے تو اس کے اس طرح کے ریئیکشن پر حیران ہوا، اسے قرۃ العین سے اس طرح کے ریئیکشن کی امید ہرگز نہیں تھی، مگر پھر اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کی پیٹھ پر اپنے مضبوط بازو کا ہتھا باندھا، ایک ہاتھ سے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے وہ مسلسل اس کے سر کو تپتپا کر قرۃ العین کو اوپر سکون کرنے کی کوشش میں لگا تھا، لیکن اس کے رونے میں بڑھتی شدت اور مسلسل بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے اسود کو ایک بار پھر نیلم پر غصہ آنے لگا۔ بس میری جان، بس بس بہت ہو گیا، اب بالکل نہیں رونا تم نے، اگر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو بہا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ اس نے مسلسل رو رو کر اپنی حالت خراب کرتے دیکھا اسود نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا اور ہاتھ بہا کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے چہرہ اور گردن پر چپ کے بالوں کو پیچھے کیا۔ آنسو اور پھر سینے سے بھیگی لٹو کو قرۃ العین کے گرد گردن اور چہرے سے لپٹے دیکھا اسود کو وہ سب اپنی رقیب لگی۔ ادھر دیکھو میری طرف، جب میں نے بول دیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسود ملک کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو تمہیں اتنا رونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، چاہے کوئی مصیبت کوئی برائی ہو، اسے تم تک پہنچنے سے پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم صحیح سلامت ہو، اور چونکہ تمہارے اس پیارے کیوٹ معصوم شوہر نے تمہیں بچایا ہے تو بدلے میں تمہارا فرض بنتا ہے مجھے بہت زیادہ پیار کرو، لیکن نہیں، تمہیں بس ایک ہی کام آتا ہے، رونا اور رو رو کر میری شرٹ خراب کرنا۔ ماتھے پر تیوریاں چڑھا کر اس نے مصنوعی غصے سے کہا، نہیں تو بس تھوڑی سی ہی تو گیلی ہوئی ہے۔
اس کی باتوں پر سر پٹاتے اس نے شرٹ کے تھوڑے سے گیلے حصے کی طرف دیکھا۔ آپ بہت کوئی دوسری شرٹ پہن لو۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو اور فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھائیں گے۔ اسے تانگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے قرۃ العین کے گال پر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جاؤ قرۃ العین فریش ہو کر آؤ۔ اسے کچھ دیر یوں ہی بیٹھا دے کر آسمان نے دوبارہ کہا، ہم کیسے فریش ہونے جائیں، یہاں تو ہمارے کپڑے ہی نہیں۔ سر جھکا کر اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ تو یہ بات ہے۔ بیڈ سے اتر کر وہ الماری کی طرف بڑھا اور کچھ دیر الماری میں منہ گھسانے کے بعد ایک لائٹ بلو کلر کا سادہ سا سوٹ ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف بڑھا۔ یہ لو، اسے پہنو، اتنے میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ نہیں، آپ کہیں مت جائیے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے ڈبڈباتی نظروں سے التجا کی۔ ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، تم فریش ہو جاؤ، میں یہاں ہوں، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ نہیں، میں اپنی جان کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دوں گا۔ اسے جیسے تم فریش ہو کر باہر آؤ گی تو میں تمہیں یہی ملوں گا۔ اب آؤ، جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس نے جس بھی اس کے ہاتھ میں دیا وہ سمجھ رہا تھا اب بھی وہ ڈری ہوئی ہے، لیکن میں کچھ دیر تک انشاءاللہ اس کا دھیان اس طریقے سے بھٹکا دوں گا جس سے میں دوبارہ اس حادثے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے گا۔ نہ سکے دل میں پکا ارادہ کرتے ہوئے وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ جنید، تمہاری ذمہ داری تھی نا قرۃ العین کو کالج لے کر جانا اور لے کر آنے کے، پھر ابھی تک وہ گھر کیوں نہیں آئی؟ مرینا بیگم جنید کے سر پر کھڑی ہو کر چیخی۔ میڈم، میں صبح ہی آپ کو بتا کر گیا تھا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں، اور آپ نے میرے سامنے سلیم کو بولا تھا کہ وہ قرۃ العین کو کالج سے پک کرتا آئے۔ آپ سلیم سے پوچھے کیا بتا سلیم اسے کہیں لے کر گیا ہو۔ جنید نے آرام سے خود کو بے قصور ثابت کرتے ہوئے مرینا بیگم کا دماغ دوسری طرف گھما دیا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، بیزاری سے کہتے ہوئے مرینا بیگم نے اپنے موبائل نکال کر سلیم کو کال لگائی۔ او چمیلی، یار کیوں اتنا نہرا کاری ہے؟ یار تیرے کو پتہ ہے کہ اپن تیرے بنا نہیں رہ سکتا، پھر کاہے کو اتنی دور کھڑی ہے؟ دیکھ سلیم، میں تیرے کو بول رہی ہوں، اب میں تیرے کو اپنی باڑی پہ ایک انگلی ٹچ نہیں کرنے دوں گی۔ سالی وہ حویلی والی چمک، چلو کون سی حسین بلا ہے جسے میں تو کچھ جانتی اتنی میں نے دیکھ رکھی ہے، وہ حسین بلا اچھے اچو کے لیے حرام کر دے۔ وہ او تو ایسے بھی ذرا سی خوبصورت لڑکی دیکھا بومڑے کی طرح اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اے چمیلی، مگر اپن پیار تجھ سے کرتا ہے، قسم تیرے ان ریشمی بالوں کی، اس میں وہ بات نہیں جو تیرے اندر ہے۔ ارے تو اپن کے دل کی رانی ہے، رانی، اور جیسے اپن کا حصہ اپن کے ہاتھ میں آئے گا تو قسم ان گجو کے تیرے کو اپن اپنے ساتھ لے جائے گا اور تجھے سچ کی رانی بنا کر رکھے گا کہ تیرا عاشق سلیم۔ گلاب کے پھولوں سے چمیلی کی گردن اور ہونٹوں کو سہلاتا ہے اس نے چمیلی کو منانے کی بھرپور کوشش کی، شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو ہی گیا تھا۔ ادھر آ میرے پاس، چمیلی کو اپنے ساتھ بیڈ پر کھینچتے ہوئے وہ اس پر جھکا، فون کی بیل پر برا سا منہ بنا کر اس نے چمیلی کی گردن میں سے منہ نکالا۔ ایک استحصالی کو بھی سکون نہیں۔ مرینا بیگم کی کال آتے دیکھا وہ سچ میں بدمزہ ہوا۔ السلام علیکم، جی بولیے۔ ساسو ماں نہایت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے مرینا بیگم کو سلام کیا۔ ساسو ماں کے بچے، تو ہے کہاں؟ اس وقت تجھے قرۃ العین کو کالج سے لانے کا کام دیا تھا، رات ہو گئی اس کا، اور تیرا کچھ پتہ نہیں۔ کہاں ہو تم؟ قرۃ العین کہاں ہے؟ مرینا بیگم کی بات سن کر ایک پل کے لیے اس کا دماغ بکس اڑ گیا اور غصے میں اس نے چمیلی کی گردن کو اپنے دانتوں سے کاٹا۔ فون میں سے آتی کسی نسوانی آواز پر مرینا بیگم چونکہ سلیم کو کس کے ساتھ ہو؟ سلیم، تم کس کے ساتھ ہو؟ تم اس وقت کون ہے تمہارے ساتھ تمہارے پاس؟ ارے ساسو ماں، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہی ہوں، اور میرے ساتھ آپ کی بیٹی ہی ہے۔ نیلم کے چہرے پر انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے مرینا بیگم کو مطمئن کیا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ اس وقت؟ مرینا بیگم نے اشتیاق سے پوچھا۔ پیار ساسو ماں، پیار، محبت، عشق کا، پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ سلیم نے اپنی بات کہہ کر بنا مرینا بیگم کی کوئی بات سنے کال کاٹ دی۔ او خدا، مطلب قرۃ العین اور سلیم ایک دوسرے کے ساتھ؟ اب تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میرا سارا کام تو اس پاگل سلیم نے کر دیا، اب بس اس اسمن کو پتہ چلنے کی دیر ہے، پھر کچھ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ موبائل اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ واش روم سے نکلتے اس نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں کہیں بھی اسود کو نہ پاتے ہوئے ایک پل میں گھبرا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں ہے اب جہاں تمہارے پاس؟ اپنے پیچھے سے ابھرتی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے قرۃ العین کو نہ جانے کیوں اپنے اندر ایک سکون اترتا محسوس ہوا۔ مسکراتے ہوئے مطمئن ہو کر اس نے ٹھنڈا سانس بھری، لیکن مڑتے ہی وہ اسمان کا سارا سکون غارت کر چکی تھی۔ لائٹ بلو کلر کا سادہ سا یہ سوٹ اس کی دودھیا رنگت پر بہت کھل رہا تھا، اس پر ظلم قرۃ العین کا نکلا بھیگا بھیگا سا اس کا یہی
کمسن حسن اور معصوم میں بڑا انداز ہی تو ہمیشہ اسمن ملک کو چاروں شانے چتکا دیتا تھا، اور پھر اس کا دل اپنے آپ بھول کر اس کے اس حسین ساپے میں کھو جانے کو کرتا۔ پر ہائے رے یہ بادھا اور چیلنج! اس پر سارے حق رکھتے ہوئے وہ کیسے اپنے منہ زور ہوتے جذباتوں کو لگام لگاتا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ اب قرۃ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر بٹھاتے ہوئے اس نے اس کے بالوں پر ٹاول نکال کر ایک طرف رکھا، ہیئر ڈرائر اٹھا کر اس کے بال سکھانے شروع کیے۔ قرۃ چپ چاپ اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا اسمان کا یوں اس کی چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا، سب سے زیادہ اس کی عزت کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا تھا جب وہ اس کے قریب آئے تو اس کی محبت کو محسوس کرنا، اور آج وہ دل سے عصمت کی محبت کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ چاہے جانے کا احساس بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، آج وہ وہی احساس محسوس کرنا چاہتی تھی، اس لیے بنا کسی مزاحمت کے وہ آج اسمن کو ہر وہ کام کرنے دے رہی تھی جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ بالوں کو ڈرائی کرنے کے بعد اس نے قرۃ کے بالوں میں برش کیا اور سارے بال پیچھے کی طرف کیے، لمبے کمر سے نیچے تک آتے بالوں نے اس کی پوری پشت کو ڈھانپ لیا۔ ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اور آہستگی سے اپنا ایک بازو مضبوطی سے اس کی کمر میں ڈال کر آرام سے اس کے نازک سے وجود کو اپنے کسرتی بازو میں بڑھا اور اس کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے، چھوٹے قدم اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھا۔ آہستگی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر اس نے قرۃ کو اپنی گود میں بٹھا اور ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو آج نظریں جھکائے کوئی بحث کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا سائن تھا کہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھانا کھائیے ٹیبل کو تھوڑا اپنی طرف کھسکاتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا اور پھر ایک درمیانے سائز کا نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بنا کچھ بولے منہ میں لے لیا۔ آپ بھی کھائیے۔ 2-3 نوالے کھانے کے بعد اسے اسمن کا بھی خیال آیا، میری جان کھلائے گی مجھے تو میں ضرور کھاؤں گا۔ شرارت سے کہتے ہوئے اس نے ایک اور نوالا اس کی طرف بڑھایا، نہیں آپ خود ہی کھائیے، اگر نہیں کھانا آپ کو تو مجھے بھی کھلانے کی ضرورت نہیں، منہ بنا کر کہتے ہوئے اس نے بنا نوالا کھائے آنکھیں باندھ کر کے اسود کے کندھے پر اپنے سر ٹکایا۔ اس کی اس ادا پر وہ کھل کر مسکرایا، ٹھیک ہے میں بھی کھاؤں گا، مگر پہلے یہ نوالا لو تم۔ پھر ایک نوالا قرۃ کو اور ایک خود کھاتے ہوئے اس نے کھانا ختم کیا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے اس نے ایک بار پھر سے اٹھایا، آہستگی سے بار بار لٹایا، دوسری جانب بڑھ کر اس نے اپنی شرٹ گھڑی بیلٹ اور والٹ نکال کے طرف رکھا اور بیڈ پر بیٹھ کر قرۃ کی طرف دیکھا، اپنے دونوں بازو کھول کر انگلیوں کے اشاروں سے اسے اپنے پاس بلایا۔ اسمن کو ایک بار پھر یوں شرٹ لیس دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے، لیکن خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور آہستگی سے اپنا سر اس کے چوڑے سینے سے ٹکایا۔ بدلے سے ہیں آج میری سرکار، مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے قرۃ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے اور زیادہ قریب کرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ بات سنی کچھ پل اس کی چھاتی کے بالوں کو اپنی انگلیوں پر لپیٹے، نہ جانے اسے کیا خیال آیا۔ ہاں میری جان سن رہا ہوں۔ آنکھیں باندھ کر کے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ 100 باتیں پوچھو میری جان، تمہیں کس نے روکا ہے؟ کیا آپ ہمیشہ ایسے ہی میرا خیال رکھیں گے، میری یوں ہی حفاظت کریں گے؟ دل میں آئے سوالوں کو لفظوں کا روپ دیتے ہوئے اس نے سوال کیا، ہاں لیکن اگر تم میرے جذبات میری محبت سے ذرا سا بھی واقف ہوتی تو شاید آج یہ سوال نہیں کرتی۔ ایک اور بار پوچھو، اگر آپ چیلنج ہار گئے تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میری جان بہت بولی ہو تم۔ پہلی بات تو یہ کہ میں چیلنج نہیں ہاروں گا، اور اگر تمہارے حساب سے میں چیلنج ہار بھی گیا تو تمہیں چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی سانسوں اور زندگی کی وجہ سے کوئی بھی خود سے دور جانے نہیں دے سکتا۔ بالکل اسی طرح یہ اسمن ملک اپنی قرۃ کو خود سے دور کبھی نہیں جانے دے گا، بس یا اور کچھ نہیں، پتہ نہیں کیوں لیکن اس کے جواب سن کر قرۃ کو اپنے آپ میں سکون اترتا محسوس کیا، اور نہ جانے کیوں لب اپنے آپ مسکرا اٹھے۔ وہ آج اپنے ہی جذبات سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن یہ دل میں جو ہلکی ہلکی گدگدی ہو رہی تھی وہ اس سے بہت بڑی لگ رہی تھی۔ ویسے اب تم فریش ہو گئی ہو، کھانا بھی کھا لیا ہے، اب تھوڑا پیار کرنے دو مجھے۔ اس کے سر کو تکیے پر رکھتے ہوئے وہ خود اس پر جھکا، جی نہیں، اکیلی لڑکی کو دیکھا زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، ناک چڑھا کر کہتے ہوئے اس نے منہ بنایا، اکیلی لڑکی نہیں، اکیلی بیوی کو دیکھا تو فری ہونے کا میرا پورا حق ہے۔ جی نہیں، مجھے بہت نیند آئی ہے۔ کروٹ لے کر آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے شدید نیند آنے کا اظہار کیا۔ اسمن نے نظر بڑھ کر اپنی چھوٹی سی ظالم بیوی کو دیکھا، کروٹ لے کر ایک بار پھر اس کا سر اپنے بازو پر رکھا، اپنی ایک ٹانگ اس پر رکھ کر اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھیجا، آدھے سے زیادہ اس پر جھکا۔ اسمن نے اپنا منہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کیا، اب سو جاؤ۔ اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ قرۃ نے جلدی سے آنکھیں باندھ کر کے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی جو نہ جانے کیوں 100 کی رفتار سے دھڑک اٹھا تھا۔ اچانک اسے ہونٹوں پر ہلکا سا لمس محسوس ہوا، آنکھیں کھول کر دیکھنے پر اسمن کو
سوتے پایا۔ یا خدا، یہ تو سو رہے ہیں، تو کیا میں یہ امیجن کر رہی ہوں کہ وہ میرے قریب؟ استغفر اللہ، یہ میں کیا کیا سوچ رہی ہوں؟ خود کو لعنت و ملامت کرتے ہوئے اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ 10 سیکنڈ بعد پھر سے اسے اپنے ہونٹوں پر اسمن کا لمس محسوس ہوا۔ کچھ سیکنڈ بعد پھر سے وہ کچھ سیکنڈ بعد پھر سے تب قرۃ کو یقین ہو گئی، یہ اس کا وہم نہیں بلکہ اسمن کے کارنامے ہیں۔ آنکھیں کھول کر اس نے اسمن کو گھورا تو ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو چھونے کے لیے جھکنے لگا، لیکن قرۃ کو گھورتے پا کر مسکراتے ہوئے معصوم میں سے آنکھیں پٹپٹائی۔ آپ بہت برے ہیں، غصے سے کہتے ہوئے اس نے اسمن کو باہوں کے حصار میں ہی کروٹ لے کر اپنی پشت اس کی جانب کی، اصل جان تو اس کی تب نکلی جب اسمن کی انگلیاں اپنے پیٹ پر چلنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ جاں بجاں اس کی گردن کا طواف کرنے لگے۔